بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں، بس زیادہ ٹھیک نہیں ہوں۔ میری طبیعت آج کل کچھ زیادہ نہیں صحیح، تو یہ ویڈیو جو ہے میری تقریباً 2 سے 3 دنوں تک یہ ایسے میری ایڈیٹنگ کی ہوئی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا آج تھوڑا میں کوشش کروں اور وائس اوور کر لوں۔ تو میری طبیعت سیٹ نہیں ہے، مسئلہ تھوڑا سا بی پی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اکثر جو ہے نا ایک دم سے میرا بی پی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے لو ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے۔ اور یہاں پر جو تھا 2 دن پہلے کی بات ہے، یہاں پر ہم نے برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی تھی، یہ میرے بھتیجے کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو ہم لوگ وہاں گئے تھے۔ اور اس طرح سے پھر تھا کہ تھوڑی سی وہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ سے کافی مطلب بچی کے لیے جو تھا کیک وغیرہ اور اس طرح سے بیلونز وغیرہ کی جو ہے نا ماشاءاللہ سے ڈیکوریٹ کیے ہوئے تھے، اچھا سا انہوں نے کمرے کو سجایا ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ بچے جو تھے کافی ایکسائٹڈ ہوئے تھے، تو سب نے ماشاءاللہ سے خوشی سے جو ہے نا برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی۔ اور بچی کا نام میرا ہے، میرا کی جو ہے نا یہ پہلی برتھ ڈے تھی، تو بہت مطلب انجوائے کیا تھا بچوں نے بھی، سب نے، اور زیادہ تر کسی کو نہیں بلایا تھا، بس 1-2 ہم لوگ فیملیز تھے جو قریبی رشتہ دار تھے، انہیں کو انوائٹ کیا تھا۔ تو مطلب گرمی زیادہ تھی، شاید اس وجہ سے بھی نہیں انوائٹ کر پائے، بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، تو اس لیے جو تھا پھر بہت ہی کم مطلب کسی کو نہیں زیادہ بلا سکے تھے۔ اور جو ماشاءاللہ سے پھر بھی بہت اچھی جو ہے نا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو گئی تھی۔ اور اس طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں پھر انہوں نے کیک کاٹا تھا، اور یہاں پر لائٹیں جو تھیں وہ آف کر دی تھیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے پھر بریانی بنائی ہوئی تھی اور دہی بلے بنائے ہوئے تھے، اور بہت اچھے بنے تھے، اور مطلب بہت اچھی انجوائمنٹ ہو گئی تھی برتھ ڈے پہ۔ اور یہ پھر دوسرے دن صبح کا ٹائم تھا، تو میرے پاس جو تھا مکھن کافی دنوں کا مطلب بلائی پڑی ہوئی تھی، تو اس کو میں نے جھاگ لگا کر اور اس کا جو ہے نا پھر اس طرح سے مکھن نکالنا تھا، میں نے رات کو میں نے اس کی جھاگ لگا کر رکھ دی تھی، اور پھر صبح کو اس طرح سے پھر میں نے جو تھا بلینڈر میں ڈال کر تو اس طرح سے اس کا جو تھا مکھن نکال لیا تھا، ٹھنڈے پانی میں اس طرح سے نکال کر اور مکھن نکال کر، اور پھر میں نے جو تھا اس کا پھر گھی بھی بنا لیا تھا۔ کام تو گھر کے چلتے ہی رہتے ہیں، اگر مطلب چاہے طبیعت جس طرح کی بھی ہو، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ گھر جو ہے نا اس طرح سے چلتا بھی نہیں ہے۔ اور میری اس ٹائم بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، بالکل بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں نے کہا میں تھوڑی سی وائس اوور کر لوں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں پھر میں نے جو تھا مکھن کو نکال کر اور اس طرح سے، اور میں نے اس میں برف ڈال کر اور اس کو لسی کو جو تھا وہ میں نے علیحدہ کر لیا تھا، اور مکھن کو جو تھا وہ دیگچی میں ڈال کر اس کو چولہے پر چڑھا دیا تھا، اور جو لسی تھی اس کو پھر میں نے فریز کر لیا تھا، تاکہ میں کچھ دنوں تک پھر میں نے کہا میں کڑھی کے لیے اس کو استعمال کر لوں گی۔ اور پھر میں نے بنایا تھا عربی گوشت، اور اسی دن ہی پھر میں نے جانا تھا، اسی دن چلیسواں تھا باجی میری کا، تو وہاں میں نے جانا تھا، تو اس لیے پھر میں نے جو تھا یہ دوپہر کے ٹائم پھر میں نے جلدی سے جو تھا عربیوں کو جو تھا وہ پہلے میں نے کٹ کر لیا تھا، اس کو جو ہے نا نمک لگا کر اور اچھے سے دھو لیا تھا، اور اس طرح سے یہ مسالے جو تھے وہ میں نے پیاز براؤن کر کے مسالے ڈال کر اور اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اس کو جو تھا مسالے کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس طرح اس کی گریوی بنا کر، اور اس میں پھر میں نے تھوڑی سی جو تھی چکن ایڈ کر لی تھی، اور چکن کو ڈال کر اور اس طرح سے پھر میں نے اس کو اچھے سے بھون کر، اور ساتھ میں جو عربیاں تھیں ان کو بھی میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کر اور وہ بھی دوسرے چولہے پر چڑھا دیا تھا فرائی ہونے کے لیے۔ اس طرح سے اگر ہم عربیوں کو فرائی کر لیں تو اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ان عربیوں میں بھی کافی لیس ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آٹے یا نمک سے بھی دھو لیں تو پھر بھی اس میں جو ہے نا لیس ہی رہ جاتی ہے، اسی لیے پھر میں اکثر جو ہے نا پہلے فرائی کر لیتی ہوں ان کو، اور اس طرح سے پھر میں نے چکن کو بھون کر اور عربی کو بھی ساتھ ڈال کر اکٹھے میں نے ان کو بھون لیا تھا، اور ہلکا سا شوربہ بنا کر پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا۔ اور یہ پھر میں نے بنائے تھے آلو اور چکن کے کباب بنائے تھے، شامی کباب، اور ساتھ میں پھر میرے ہسبینڈ آ گئے تھے دوپہر میں ہی، کیونکہ ہم نے ادھر چلیسمے پہ جانا تھا،
تو ہم لوگ جلدی چلے گئے تھے، تقریباً 1 بجے ہم لوگ چلے گئے تھے، تو اس طرح سے پھر میں نے شامیاں بھی ساتھ میں دے دی تھیں اور سالن بھی. تو اس طرح سے دوپہر کا کھانا کھا کر ہم لوگ تو پھر تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب جو تھے ہم لوگ چلے گئے تھے چلیسویں پر. اور یہ شامی کباب بھی بہت اچھے بنتے ہیں. اس میں بھی میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا اور آلو کو بھی بوائل کر لیا تھا، اور اس طرح سے پھر میں نے جو آلو تھے ان کو پھر اچھی طریقے سے میش کر کے، اور چکن کے جو تھے میں نے ان کو ریشے کر کے اس میں مکس کر کے، اور نمک، کالی مرچ اور صرف زیرہ، یہ 3 چیزیں میں نے صرف اس میں ایڈ کی تھیں. اور اس طرح سے یہ میرے اچھے سے جو ہیں شامی کباب جو تھے آلو کے، وہ بہت اچھے بنے تھے. اور جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو میری آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.